ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم۔ صدق اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا وعیدنا من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا۔ میرے بھائی، دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ ہمارا ماہانہ جوڑ، جس کو ہم 4 اعمال کا جوڑ بھی کہتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے ذاکر بھائی نے عرض کیا کہ یہ امانت ہے، بلکہ یہ بات تو حضرت جی دامت برکاتہم کی ہے کہ ماہانہ جوڑ امانت ہے، اور ہمیں ماہانہ جوڑ میں بڑی خیر نظر آتی ہے، اور ہم اس ماہانہ جوڑ کو بہت دور تلک لے جانا چاہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ امانت سے مراد کیا ہے، تو کہا امانت یہ ہے کہ ماہانہ جوڑ میں جو نظام الدین سے پرچی دی گئی ہے، اس پرچی کے سارے امور کا تذکرہ اور مذاکرہ مجمع کے سامنے آئے۔ سب سے پہلا امر علماء کا ہے، اور سب سے آخری امر جو ہے وہ دیگر صوبوں میں دیے گئے ہوئے علاقوں میں جماعتوں کا تسلسل۔ اس درمیان میں جتنے بھی امور ہیں، ان تمام امور کا سامنے آنا، اور آتے ہیں ماشاءاللہ، آتے بھی۔ تو یہ ہے ہمارے بڑوں کی منشا کو پہچاننا۔ اب ایک عمل تو ہو گیا حاضری کا، دوسرا عمل ہو گیا کارگزاری کا، تیسرا عمل ہے ترغیبی بات کا۔ ترغیب۔ ہمارے اورنگ آباد کے اجتماع میں حضرت جی دامت برکاتہم جب پہنچے اور مشورے والے ہال کے اندر جب بیٹھے، تو ان کو پورے اجتماع کی شروع سے اب تک کی کارکردگی سامنے رکھی گئی کہ حضرت اجتماع سے پہلے اتنی 2-2.5 ہزار جماعتیں نکل گئی، اب اجتماع سے 5-6 ہزار جماعتیں نکلنے کے امکانات ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو یہ جماعتیں ہی نہیں ہیں، میرے نزدیک یہ جماعتیں ہی نہیں ہیں۔ کہ کیوں؟ کہ یہ جو جماعتیں تم نے بنائی ہے، پکڑ دھکڑ کر کے جماعتیں بنائے ہیں، تشکیلیں کر کے، بھاگ دوڑ کر کے، ترغیبیں دے کے۔ میرے نزدیک تو جماعتیں وہ ہے کہ جو اب مجمع شرکت کے لیے آئے، یہ یہاں سے اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ یہ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے پرانے ساتھی بغیر ترغیب کے خود اپنی تشکیل کریں گے۔ آگے فرمایا کہ ترغیب تو نیوں کے لیے ہے، ترغیب نیوں کے لیے، ترغیب کہتے ہیں رغبت دلانے کو، تو ترغیب تو نیوں کے لیے، پرانوں کے لیے تو تشکیل ہے، خود اپنی تشکیل کریں۔ پھر آگے فرمایا کہ ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ایک اجتماع ایسا ہو جس میں ہمارے کانوں میں یہ بات سننے کو ملے کہ اس اجتماع میں پرانوں کا جوڑ نہیں ہوگا۔ ہم وجہ پوچھیں کہ بھئی کیوں نہیں ہوگا، تو ہم کو یہ اطلاع ملے کہ سارے پرانے اللہ کے راستے میں چلے گئے، ملکوں میں چلے گئے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، اس سطح پر ہمارا مجمع ہے۔ یہ ہمارا پورا کریم عملہ ہے، شہر کے حلقوں کا، سینٹروں کا کریم عملہ ہے جو کام کو لے کر چل رہا ہے۔ یہ قربانی پر آ جائے، یہ قربانی پر آ جائے، یہ اپنی سطح سے آگے بڑھ کر محنت کرے، اس لیے کہ کام کو لے کر چلنے والے مجمع کی مثال تو امام کی سی ہے۔ امام جب مسجد میں جگہ فل ہو جاتی ہے تو امام اپنے مصلی کو اٹھا کر تھوڑی سی حرکت کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، پوری مسجد میں حرکت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا پرانا مجمع۔ پھر آگے حضرت جی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اب ہمارا مجمع جو ہے وہ خروج کے اہتمام سے خروج کے اطمینان کی طرف آ رہا ہے۔ کہ پہلے تو ماشاءاللہ خروج تھا، قربانیاں بھی دیے، سب دیے، اب ذرا تھوڑا سا آرام کر لے۔
کہ نہیں، یہ چیز ہماری فکروں میں کمی کی وجہ سے ہے. ہمارے کام کی اصل روح اور اصل جان وہ فکر ہے. فکروں کی بنیاد پر اللہ کام لیتے ہیں، صلاحیتوں کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر اور مال و متاع کی بنیاد پر اللہ کام نہیں لیتے. اللہ کام لیتے ہیں فکروں کی بنیاد پر. ہاں، اپنے کام کی فکر اور اپنے کام کی بصیرت، یہ دو چیزیں جس کے اندر جمع ہو جائے گی اللہ پاک ان سے ملکوں میں کام لیں گے. ہاں، اپنے کام پہ بصیرت بھی ہو. خود ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کو اپنی محنت میں کیسا انہماک تھا اور کیسے آپ اپنی محنت میں یکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا. اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ نبی جی اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ یہ بات کو نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو. اللہ کو رحم آیا، اتنا اپنے آپ کو تھکایا، اتنا اپنے آپ کو مٹایا کہ ساتھیوں کو رحم آیا. ایک صحابی کے پاس میں بار بار جاتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا کہ یا رسول اللہ کتنی بار آپ اس کے پاس جاؤ گے اور یہ آپ کو کتنی بار بے عزت کرے گا، آپ اجازت دو اس کو جہنم رسید کر دوں. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی امور میں کبھی حضرت عمر کی رائے کو نہیں ٹھکرایا، ہمیشہ آپ کی رائے کو مانا. لیکن جہاں دعوت کا تقاضا آیا، محنت کا تقاضا آیا، وہاں حضرت عمر کی رائے کو بھی نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام دے دیا، اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا آج ایک آدمی جہنم میں چلا جاتا. تو ساتھیوں کو رحم آیا. اتنا اپنے آپ کو تھکایا، اتنا اپنے آپ کو کھپایا کہ گھر والوں کو رحم آیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں لوٹا لے کر آئے گیا، اے ابا یہ کیا ہے کہ کیوں لوگ آپ کو اس طرح ستاتے؟ کہ میری بیٹی تھوڑا تو صبر کر، تھوڑا میں صبر کروں، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. اس کے آگے کی بات حضرت نے فرمائی کہ دشمنوں کو بھی رحم آ گیا آپ کی محنت پر. ہاں، جو دشمن تھے آپ کے ان کو بھی رحم آیا. طائف سے واپسی پر جب آپ شریروں سے آپ کو کچھ اطمینان ملا تو آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا. انہوں نے اپنے غلام عطاس کو انگور کا خوشہ دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر محمد کو دو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے کہنا کہ آپ کو ہماری رشتہ داری کا واسطہ ہے، آپ ہمارے انگور کو رد نہیں کرنا. حضرت عطاس لے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھی تو عطاس کہنے لگے کہ یہاں تو یہ لفظ کوئی نہیں پڑھتا. پھر آپ اپنے کام میں لگ گئے. اب آپ اپنی تکلیفیں بھول گئے. پھر آپ اپنے کام میں لگے. پھر آپ نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا عطاس. کہاں کے رہنے والوں؟ کہا عراق نونوا کا رہنے والا ہوں. کہا اچھا نونوا، وہ تو حضرت یونس کا شہر ہے. تو حضرت عطاس کہنے لگے آپ کیسے جانتے حضرت یونس کو؟ پھر جو آئے تھے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اتاری وہ ساری سنا دی. عطاس وہی مسلمان ہو گئے. تو ہمارا عملہ بھی ایسے اپنے کام میں منہمک ہو، ایسا انہماک ہو ہمیں اور ایسی فکر ہماری ہو. جس کی جتنی فکر ہوگی، جس کی جتنی کڑن ہوگی اور یہ نبوت والا غم اور درد جس کے دل میں جس درجے کا ہوگا اللہ اس سے اس درجے کا کام لیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دعوت کی اس مبارک محنت کو پھر سے شروع کروایا تو کیا اس زمانے میں اور علماء اکرام نہیں تھے؟ بڑے بڑے علماء اکرام تھے، بلکہ ایسے علماء اکرام تھے کہ جن کے بارے میں جن کے سامنے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی علمی حیثیت نہیں تھی. ایسے علم کے رکھنے والے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حسین احمد مدنی، بڑے بڑے کبار علماء موجود تھے. پھر کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ بنی کہ جو نبوت والا غم، صحابہ والا غم اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں پیدا کر دیا، اس نے ان کو سب میں ممتاز کر دیا. سب میں ممتاز کر دیا. ہم کسی منڈل کے رہنے والے، کسی گاؤں دیہات کے رہنے والے، ہم میں کوئی صلاحیت نہیں، کوئی ہمارے اندر فکر ہے، یہ فکر ہم کو ملکوں میں پہنچا دیں گے.
ایک مرتبہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کرنے لگے کہ حضرت یہ کام ہے، یہ اللہ نے مجھے یہ کام سجایا ہے اور یہ اس طرح کام کی ترتیب ہے، اس طرح جماعتیں بنانا ہے اور جماعتیں جائیں گی اور ملکوں میں جائیں گی. اور یہ اکابر علماء کو مولانا الیاس صاحب سے بڑی محبت تھی، بڑی انسیت تھی، بہت نفیس الطب آدمی تھے، آپ سب جانتے پرانے ہیں ماشاءاللہ. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت ملک کی آزادی کی تحریک میں بڑے سرگرم تھے اور بڑا غلبہ تھا آپ پہ ملک کی آزادی کا، مجاہد حریت. مولانا الیاس صاحب ان کو اپنے کام کی پوری ترتیب سناتے رہے. ساری اس ترتیب کو سنا اور سن کر یہ کہا کہ میرے یار کی زبان ترکی اور ترکی مجھے آتی نہیں. میرے یار کی زبان ترکی اور ترکی مجھے آتی نہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ ساری باتیں تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ کام کرے گا کون؟ کون لوگوں کے گھر پر جائے گا؟ کون کنڈیاں کھٹکائے گا؟ کون لوگوں کی تشکیلیں کرے گا؟ کون لوگوں کو جماعتوں میں بھیجے گا؟ یہ کہہ کے بات ختم ہو گئی. اللہ کا کرنا، ملک کی آزادی کی تحریک چلی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا ہوئے، ان کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسیر مالٹا ہو گئے. یہاں اللہ پاک نے مولانا الیاس صاحب کی فکروں پر دعوت کے کام کو عروج دینا شروع کیا. جماعتیں نکلنی شروع ہوئی، جماعتیں جا رہی ہے، جماعتیں آ رہی ہے، لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے. اللہ کا کرنا، ملک آزاد ہو گیا، لوگ رہائی پا گئے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے تو چرچے سنے محنت کے. مولانا الیاس صاحب نے بنگلے والی مسجد سے، بستی نظام الدین سے تحریک کو شروع کیا، اس محنت کو شروع کیا اور اس کے یہ اثرات ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین پہنچے. نظام الدین میں پہنچ کر جب دیکھا منظر بنگلے والی مسجد کا کہ ایک طرف تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک طرف ایمان کا حلقہ لگا ہوا ہے، ایک طرف آنے والی جماعتوں سے بات ہو رہی، ایک طرف جانے والی جماعتوں سے بات ہو رہی، لوگ اپنی ضرورت کا دین سیکھ رہے. یہ سارے منظر کو دیکھ کر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت تو لوٹی اور مولوی الیاس نے لوٹ لی. تو فکرے ہیں بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے کام میں ایسا انہماک ہو کہ کسی کو ہماری تشکیل کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم تو اپنے سبق کو خود آگے بڑھائیں. اس لیے کہ ہمارا کام کوئی کتابی کام نہیں ہے، کوئی نصابی کام نہیں ہے کہ بھئی آپ کا نصاب پورا ہو گیا، اب آپ فارغ ہو گئے، آپ نے 4 مہینے لگا لیا، آپ فارغ ہو گئے. آپ کا بیرون ہو گیا، آپ فارغ ہو گئے. آپ نے 2 ماہ نظام الدین میں لگا لیا، آپ فارغ ہو گئے. نہیں، ہمارے یہاں تو ہر سبق اگلے سبق کے لیے ہے. ایسا انہماک ہمیں اپنے کام میں ہو، ایسے یکسو ہم اپنے کام میں ہو کہ ہماری اپنی ضرورتوں کا بھی خیال ہمیں باقی نہ رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ اللہ کے دین میں کمی ہے اور ابو بکر زندہ رہے. تو ہم کن وجہوں سے اپنے خروج کو آگے پیچھے کرتے، کن وجہوں سے ہمارے کام کی ترتیب بگڑی ہوئی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک کمزور سی بچی، بہت کمزور بچی، وہ جانے لگی، اس کو دیکھ کے حضرت عمر رونے لگے کہ یہ اتنی کمزور بچی کس کی ہے؟ اس کے ماں باپ اس کا خیال نہیں رکھتے، کس کی اتنی کمزور بچی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ کے بیٹے، کہا ابا یہ آپ کی بیٹی ہے، یعنی دادا باپ کے حکم میں ہوتا ہے. کہا ابا یہ آپ کی بیٹی، میری بیٹی آپ کی پوتی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اور زیادہ رونے لگے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، جس ذمہ داری کو دے کر اللہ نے مجھے یہاں پر منتخب کیا ہے، اس ذمہ داری سے میں ایک لمحے کے لیے نظر نہیں چرا سکتا، ایک لمحے کے لیے نظر نہیں چرا سکتا. تو ہمارا عملہ بھی ایسا اپنے کام میں منہمک، ایسا اپنے کام میں فکر مند ہو کہ کسی کے تشکیل کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک بار 4 مہینے لگے، دوسرے بار 4، دوسرے بار 4 مہینے لگے، تیسری بار 4 مہینے، 3-4 مہینے لگے بیرون کی ترتیب. ہاں، بیرون لگ گیا 3 سال میں، پھر بیرون، ایک بار بیرون لگ گیا 10 سال ہو گئے، کون سا کمال ہو گیا. لیکن نظام الدین سے تو یہ بات کہی جا رہی کہ ہر 3 سال میں بیرون لگاؤ، اگر ضرورت پڑے تو ہر سال لگاؤ، استعداد اللہ نے، ورنہ عام سے عام ساتھی اپنی ترتیب بنائے سالانہ 6 مہینے کی. 4 مہینے عمومی اپنی جماعت میں، پہلے 4 مہینے 1 سال اپنے صوبے، اپنے ضلع میں، اپنے منڈلوں میں. اس لیے کہ جو کام ہمارے علاقوں میں ہم سے ہوگا وہ باہر کی دھرندر جماعتیں نہیں کر سکتی. یہ بات آپ تجربے میں کیے، میں آپ کو بتا. ہاں، باہر کی بڑی سے بڑی دھرندر جماعت بھی وہ کام نہیں کر سکتی جو آپ کے منڈلوں میں، آپ کے کریوں میں، آپ کے دیہاتوں میں آپ سے ہوگا.
ہمارے ذمہ داروں کی جماعتیں بن بن کر اپنے منڈلوں میں چلے 4 مہینے. اگلے 4 مہینے ملک کے تقاضوں پر ملے ہوئے صوبوں میں, ملے ہوئے اضلاع میں, اور اس کے بعد کے 5 مہینے بیرون کے لیے. ہر سال 6 مہینے 4 مہینے عمومی جماعت میں, پھر 3 مہینے آؤ اپنے کام کاروبار میں, اپنی تشکیل اپنی محنت میں رکھو, پھر 2 مہینے نظام الدین, پھر آؤ, پھر 3 مہینے اپنی جماعت بنانے کی فکر کرو, پھر 4 مہینے اللہ کے راستے میں. ارے محترم بزرگوں دوستو, اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لینے میں ملک اور مال کو نہیں دیکھتے کہ مال والے ہوں گے تو ان سے کام لیں گے, صلاحیت والے ہوں گے تو ان سے کام لیں گے, قابلیت والے ہوں گے تو ان سے کام لیں گے, بلکہ اللہ کے یہاں تو قبولیت چلتی ہے. قبولیت, اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانا اللہ کے یہاں اپنے آپ کو, اپنے بڑوں کی منشا کو سمجھنا, نظام الدین کی منشا کو سمجھنا کہ نظام الدین ہم سے کیا چاہتا ہے, حضرت ہم سے کیا چاہتے ہیں, اس اطاعت کے ساتھ. بلکہ صحابہ اکرام تو اطاعت سے آگے منشا کو پڑھنے والے تھے. اطاعت سے آگے منشا ہے, اطاعت سے آگے منشا کا درجہ ہے. صحابہ اکرام منشا کو سمجھنے والے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو قحافہ کو لے کر آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں. اللہ کے نبی نے دعوت دی, ابو قحافہ مسلمان ہو گئے. حضرت ابوبکر رونے لگے. یہ تو کوئی رونے کا موقع نہیں, باپ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے, جنت پکی ہو گئی, رونے کا کیا سوال ہے یہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کیوں روتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ کاش ابو قحافہ کی جگہ یہ ہاتھ ابو طالب کے ہوتے. ابو قحافہ کے اسلام سے مجھے خوشی ہو رہی, ابو طالب کے اسلام سے آپ کو خوشی ہوتی. منشا کو سمجھنے والے. تو ہم منشا سمجھے اپنے اکابرین کی, ہمارے بڑوں کی کیا منشا ہے. کتنا بڑا عملہ ہمارے پاس میں وقت لگایا ہوا ہے پورے ضلع کے اندر, کتنے علماء ہمارے سال سال لگائے ہوئے ہیں, کتنے تقاضے ہیں ملکوں کے. بلاد شام سے خط آیا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امیر المومنین بلاد شام میں لوگ بہت کثرت سے اسلام قبول کر لیں, ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے علماء کی جماعت چاہیے. کیسی چوٹی کی جماعت بھیجی امیر المومنین نے. رئیس المفتی حضرت معاذ بن جبل, قاری القرآن ابی ابن کعب, مفسری قرآن عبداللہ ابن عباس, ان کی جماعت بھیجی. آج کتنی ارتداد کی خبریں ہیں, کتنی ارتداد کی خبریں ہیں. آج کیسے علماء کو جماعتیں بنا بنا کر ملکوں میں جانا چاہیے. ہم دیکھیں اس امر کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کم و بیش 10 سوال اور جواب ہے اسی امر کے بارے میں پرچی میں. کل علماء کی تعداد, دوسرے سال والے, پہلے سال والے, 4 ماہ والے, سالانہ لگانے والے, سالانہ چلے والے, 2 ماہ والے, اور ہمارا اس امر کے بارے میں کیا حال ہے. ہم سوچے ذرا اس. نظام الدین کا امر ہے, منشا ہے حضرت کی. مستورات کتنی ہمارے پاس میں, تقریباً 1400 سے زیادہ مستورات چلہ لگائی ہوئی ہے. ان کا کیسے استعمال ہوگا بتاؤ. اگر ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے تو باطل ان کا استعمال کرے گا. ہم ان کو دین کے دائی نہیں بنائیں گے, باطل ان کو اپنا مدعو بنائیں گے. کتنے 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی ہیں, میں تو حیرت میں پڑ گیا دیکھ کہ تقریباً 9000 ساتھی 4 مہینے لگائے ہوئے ہمارے پورے ضلع میں. ان کی صلاحیتوں کا اگر ہم نے استعمال نہیں کیا تو باطل ان کو استعمال کرے گا. ایک اپنی ذات کی فکر, اپنی ذات سے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی فکر ہو, آگے سے آگے بڑھنے کی فکر ہو, قربانی پر آنے کی فکر ہو, اور ایک اپنے عملے کو جمانے کی فکر ہو. یہ ہمارا عملہ ہے, یہ مجمع نہیں ہے. یہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ مجمع نہیں ہے, عملہ ہے. عملہ, مجمع اور عملے میں فرق ہوتا ہے. مجمع جمی ہوئی چیز کو کہتے ہیں, عملہ چلنے والی چیز کو کہتے ہیں. یہ فرق ہے. اپنے عملے پر ایسی نہیں کہا. ایک فرد کو بھیجا اللہ کے نبی نے, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, باہلا قبیلے میں. اس کی بھی ایسی ہی فکر اللہ کے نبی کو. اور ایک جماعت ہے تبوک کی جس پر 30,000 صحابہ ہے, اور اس میں ایک صحابی ندارت ہے, کعب ابن مالک. اللہ کے نبی دیکھے پورے مجمع کو, کہا کعب ابن مالک نظر نہیں آ رہے. 30,000 کا مجمع, اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ کعب ابن مالک نظر نہیں آ رہی. کیسی نظر اپنے عملے پر, کیسی نظر اپنے عملے پر. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو دیکھا وہ بازار میں
دو نئی چادر ہے اس کے کندھے پر تھی اور بڑا مٹک مٹک کے چل رہا تھا. حضرت طلحہ نے کہا تم نے کیسا برا جملہ کہا, میں جانتا ہوں کعب بن مالک کو بہت بھلا آدمی. اپنے ساتھی کی تعویل کر دی, وہیں اپنے ساتھی کی تعویل کر دی. یہ نہیں کہ وہ تو لگ گیا دنیا میں اور دنیا کے کاموں میں, اب تو اللہ نے اس کو بہت نواز دیا, وہ تو لگ گیا چھوڑو اس کو. نہیں, بے نیازی سے کام نہیں ہوگا, بے نیازی سے کام نہیں ہوگا. ہم اپنے ساتھیوں کی تشکیل کے لیے جاتے ہیں, ان کا تفقد نہیں کرتے. تفقد ہمارے ساتھیوں کا, کون کن حالات میں ہے, کون کن پریشانی میں ہے. ایک غزوے سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے پوچھا کہ جابر تمہاری گھوڑی تو بہت اچھی ہے. پہلے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا کہ جابر تم نے نکاح کر لیا؟ کہا کہ کنواری سے کیا بیوہ سے کیا؟ کہا بیوہ سے کیا. کہ کنواری سے کرتے؟ تو کہا رسول اللہ میرے گھر میں 7 میری بہنیں کنواری ہیں, میں نے بیوہ سے شادی اس لیے کی تاکہ وہ میری بہنوں کو دین سکھائے, ادب سکھائے, گھر گھرستی سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفقد کیا ان سے, ان کی زندگی کے بارے میں, بہت خوش ہوئے. پھر کہا تمہاری گھوڑی بہت تیز بھاگ رہی ہے, تم یہ گھوڑی مجھے فروخت کر دو. اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بیچنی تو تھی نہیں, لہذا میں نے قیمت خوب بتا دی اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ہمارا سودا ہو گیا, مدینے چل کر گھوڑی دینا اور ہم آپ کو رقم دے دیں گے. مدینے پہنچے, حضرت بلال کو بھیجا, جاؤ جابر سے کہو گھوڑی لے کر آئے. وہ لے کر آئے گھوڑی. حضرت جابر سے کہا لاؤ جابر ہماری گھوڑی اور یہ تمہاری رقم دی, گھوڑی لے لی. حضرت جابر جانے لگے, پھر بلایا جابر ادھر آؤ. پھر وہ کہا یہ گھوڑی ہماری طرف سے ہدیہ ہے تم. اس سے عملہ ہمارا اجتماعیت پیدا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا مجمع مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا کہ نمائندے چلتے تھے صفے درست کرنے کے لیے اور 16 منٹ کے بعد واپس آتے تھے کہ اب صفے درست ہو گئی. اس پورے مجمع میں ایک تابعی ہے سلیمان ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ, تابعی ہے. ایک غائب ہے صرف پورے مجمع میں, سلیمان ابن حسنہ غائب ہے فجر کی نماز میں. فوراً فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر پہ پہنچے. ان کے والدہ شفا, حضرت شفا, ان سے پوچھا کہ آج سلیمان فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے. کہا امیر المومنین رات بھر نفلے پڑھتا رہا, عین فجر کے وقت آنکھ لگ گئی. کہا میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ رات بھر یہ سوتا رہے, فجر کی نماز میں شریک ہو. اپنے عملے پر ہماری ایسی نگاہ ہو, معاملہ آ رہا ہے وقت لگا رہا ہے, جا رہا ہے آ رہا ہے وقت لگا رہا ہے, یہ تو تحریک اور تنظیم ہو گئی. ہمارا کام کوئی تنظیم نہیں ہے, ہمارا کام تو ایک مقصد ہے. ہمارے کام میں ایک مقصد ہے, ایک ایک ساتھی ہمارا بڑا قیمتی ہے. تو ایک ہمارا سارا مجمع ایک تو اپنی ذات سے قربانی پر آگے بڑھے, آگے سے آگے کے تقاضوں کو پورا کرے, تقاضوں کو اوڑھے, اور ایک اپنے مجمع کو کام میں مجتہد رکھے. اپنے مجمع کو اگر ہم کام نہیں دیں گے تو کام ہمارا مجمع ضائع ہو جائے گا, مجمع ضائع ہو جائے گا. مسجد کی آبادی کی محنت, اپنے گھروں میں تعلیم. دیکھو ابھی کارگزاری آئی, کتنے فکر کی بات ہے کہ 200, 250, 300 مکانات ہیں اور گھروں کی تعلیم کا کیا ریشو ہے, کیا رکاوٹ ہے ہم کو بتاؤ. گھر ہمارا, پریوار ہمارا, فیملی ہماری, کتابیں ہماری, وقت ہمارا, سب ہمارا, اور ہم تعلیم نہیں کریں گھروں میں, تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. قرآن کریم میں 2 رشتے ناتے ایسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے خود دعا بھی سکھلائی اور کس طرح دعا کرنا ہے اس کا طریقہ بھی سکھلایا. میری نظر سے 2 اور بھی اہل علم حضرات جانتے ہوں گے. ایک ماں باپ کے بارے میں, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِلَىٰ آخری آیا. آخر میں فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کے لیے تمہیں کیسی دعا مانگنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ میرے ماں باپ پہ ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا, میری پرورش کی. اور ایک دعا کرنے کو اللہ نے سکھایا اپنی فیملی کے بارے میں, اپنے پریوار کے بارے میں, کہ تمہارے پریوار کے بارے میں تمہیں کیا دعا کرنی ہے اللہ سے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, یہ دعا سکھا. اب آپ سمجھیے کہ پریوار کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے, ہمارے اہل خانہ کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہوئی ہے کہ اللہ ان کے بارے میں دعا کی ترغیب بھی دے رہے اور دعا کا طریقہ بھی سکھا رہے. ہم نے سنا ہمارے علماء اکرام سے کہ کل قیامت کے دن جہاں امت محمدیہ اپنے اعضائے وضو سے پہچانی جائے گی کہ یہ امت محمدیہ کے افراد ہے, وہاں ایک علامت ان کی یہ بھی ہوگی کہ وہ فیملی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے, پورے پریوار کے ساتھ داخل ہوں گے.
घरों में दीन आने का क्या रास्ता है सिवाय घर की तालीम, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये पर्ची में जितने अमर है, जितने उमूर है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सब हमारे करने के हैं। कोई अमर भी हमसे मुस्तस्ना नहीं है, हम किसी अमर से मुस्तस्ना नहीं है। हाँ। बल्कि हजरत मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातुम का हमारे यहाँ सफर था, उन्होंने कहा कि पर्ची में तो उमूर रखे ही वो गए जो हम पूरे कर सकते, जो हम पूरे नहीं कर सकते वो नहीं रखे जाते थे। तो सारे हल्के के जिम्मेदार, सारे मस्जिदों के जिम्मेदार इस बात की फिक्र करें कि जितने उमूर हमारे पर्चे में, जिस पे हम हर महीने कारगुजारी सुना रहे, जब उस पर मेहनत ही नहीं होगी तो कारगुजारी का आएगी। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सब नियतें करें, अज़ाइम करें कि अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान माल वक्त को बेदरे झोंकेंगे, लगाएंगे नहीं। लगाना नहीं है, लगाना नहीं है, झोंकना है, झोंकना। लगाना अलग चीज है, झोंकना अलग चीज है। लगाना किसे कहते हैं? देखो जब दीवार बनती है ना, दीवार, तो वो दीवार पर मेहमार जो होता है, मिस्त्री, वो एक करनी तो सीमेंट लेता है, वहां रखता है, फिर एक ईंट रखता है, फिर एक सीमेंट लेता है, फिर एक, तो ये लगाना है उसका। और झोंकना किसे कहते हैं? जब स्लैब भरा जाता है तो उसमें सीमेंट रेती झोंकी जाती है। हाँ, कॉलम भरा जा रहा है, उसमें सीमेंट रेती झोंकी जाती है, उसमें गिन गिन के लगाते, करनी से डालते, झोंकते हैं उसके अंदर। तो देखो अब झोंकने की मजबूती कितनी और लगाने की मजबूती कितनी है। दीवार को एक लात मारो अब टूट जाएंगी, कॉलम को लात मारो टूटेंगी कॉलम। क्यों? उसमें झोंका गया है। हाँ, उसमें झोंका गया है। एक और मिसाल मैं आपको बताऊं झोंकने की। पहले जमाने में जब कोयले के इंजन हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग अदालत जानते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं थे रेल के, तो वो कोयले के इंजनों में वो जो कोयले डालता था वो कोयलों को झोंकता था, तब जाके वो पूरी ट्रेन को वो इंजन खींचते हुए लेकर जाता। हमारे पीछे पूरी उम्मत है, हमको अल्लाह ने काम के लिए मुंतखब किया, हमें अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया, हल्के के जिम्मेदार, शहर के जिम्मेदार, मस्जिदों के जिम्मेदार, मंडलों के जिम्मेदार। हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ, हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर हमें अल्लाह ने जो काम दिया है वो काम के लेने का जिम्मा भी तो अल्लाह का है। अल्लाह हर वक्त की हर जरूरत को खुद अपने फजल से पूरा करेगा। हम कदम तो आगे बढ़ाए, हम नियतें तो करें। हाँ, हमारे हाफिज साहब फरमाते कि जो जेब पर निगाह रखेगा वो कहीं नहीं जाएगा, और जो गैब पे निगाह रखेगा वो पूरी दुनिया घूमेगा। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारा ये अमला तो कुर्बानी पर आए। जब ये अमला कुर्बानी पर आएगा तो नया मजमा काम में आएगा। चंद चीजें ऐसी तय कर लो इंशाअल्लाह ताला कि साल के 6 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाना है, हाँ, माहाना 10 यौम अल्लाह के रास्ते में लगाना है, रोजाना के 8 घंटे अल्लाह के रास्ते में लगाना है मशवरे से। हाँ, ऐसी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारी बस्ती के नक्शे बदल जाएंगे। जिस तरह दौरे सहाबा में अगर लोगों को यह देखना होता कि इस्लाम अमली तौर पर कहां जिंदा है तो लोग मदीने में आते थे, ऐसे ही अगर लोगों को पता चले कि भाई अमली तौर पर दीन और दीन की मेहनत कहां देखना, तो कहा करनौल में जाकर देखो। ऐसा हम अपने आप को तैयार करें, ऐसा अपने आप को कुर्बानी पर डालें। इंशाअल्लाह करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आसान फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए। अब जरा नामों का अपने इजहार करें इंशाअल्लाह। अगर उलमा इकराम है तो साल के लिए बताए, वरना फिर साथी जिनके 3 मरतबा 4 महीने लगे हैं वो बैरून के लिए बताए, जिनका 1 बैरून लगा वो दूसरे बैरून के लिए बताए। बताए भी इंशाअल्लाह, बताते जाओ।